منگولوں اور صلیبیوں کو اپنے سامنے جھکانے اور ان کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنے کے بعد اب سلطان ایک تیسری قوت کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ باطنی تھے۔ اس تحریک کی بنیاد ایک شخص حسن بن صباح نے رکھی تھی۔ وہ دنیاوی لحاظ سے ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور بلند ہمتی کی بدولت بڑا عروج حاصل کیا۔ اس نے پہلے قلعہ الموت پر قبضہ کیا، جو مازندان میں نہایت پیچیدہ گھاٹیوں کے اندر ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، اور کسی دشمن کے لیے خون کے دریا میں تیرے بغیر اس پر قبضہ کرنا محال تھا۔ حسن بن صباح نے اس قلعے کو اپنا صدر مقام بنایا اور پھر مزید قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے آخری دور میں حسن کی قیادت میں باطنیوں نے بڑا زور پکڑا اور ان گنت قلعوں پر قبضہ کر کے اپنی تحریک کو خاصا مضبوط اور مستحکم بنا لیا۔ حسن بن صباح نے دشوار گزار پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک پرفضا گھاٹی میں ایک مصنوعی جنت بھی بنوائی۔ مورخین نے اس مصنوعی جنت کا ایک ایسا دلکش نقشہ کھینچا ہے کہ نگاہوں کے سامنے اصلی جنت کے نظارے گھوم جاتے ہیں۔ حسن اپنے کچھ مریدوں کو بھنگ پلا کر مدہوش کر دیتا اور پھر ان کو اسی مدہوشی کی حالت میں اس مصنوعی جنت میں منتقل کر دیا جاتا، جہاں انتہائی خوبصورت لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ چند دن ان کو اندر رکھا جاتا، پھر دوبارہ مدہوش کر کے جنت سے باہر نکال دیا جاتا اور پھر اس کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ وہ کام کرو گے تو دوبارہ اسی جنت میں جاؤ گے۔ لہٰذا وہ لوگ دوبارہ اس جنت میں جانے کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے۔ اتنی طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد حسن بن صباح اور اس کے جانشین جس شخص کو مخالف پاتے، اسے کسی مرید کے ہاتھوں قتل کروا دیتے۔ ان کے اعلیٰ قتل عموماً زہر میں بجھی ہوئی تیز دھار کی چھری یا خنجر ہوتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بے شمار دینی اور پیشواؤں، حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا، جن میں کچھ حکمرانوں کے نام بھی آتے تھے۔ ان بدبختوں نے مسلمانوں کی پشت پناہ اور مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملہ آور ہونے سے دریغ نہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی قسمت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ یہ تحریک لگ بھگ 170 سال تک عالم اسلام کے جست کا ناسور بنی رہی۔ خدا کی قدرت کے ان کی نامرکزی قوت کا خاتمہ بھی ایک دشمن اسلام گروہ کے ہاتھوں ہوا۔ ہلاکو خان سیلی بلا کی طرح ان کے قلعہ الموت کی طرف بڑھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس وقت باطنیوں کا حکمران رکن الدین خورشاہ تھا۔ ہلاکو نے باطنیوں کے تقریباً 100 سے زیادہ قلعے برباد کر دیے اور 12,000 سے زیادہ باطنیوں کو قتل کیا۔ ہلاکو نے اگرچہ باطنیوں پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی، لیکن وہ ان کا کلیتا خاتمہ نہ کر سکا، اس لیے کہ باطنیوں کے کچھ قلعے شام کے علاقے میں واقع تھے۔ سلطان بیبرس نے کیونکہ منگولوں کو شام سے نکال باہر کیا تھا، لہٰذا باطنیوں کے وہ قلعے ان کے حملوں سے بچ گئے تھے۔ یہ قلعے پہاڑی علاقوں میں نہایت محفوظ مقامات پر بنائے گئے تھے اور ان کے دفاع کے لیے تحریک کے ان گنت جنگجو ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ہلاکو کے ہاتھوں اپنے دوسرے قلعوں سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، بلکہ صلیبی جنگجوؤں کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں سے بھی مسلمانوں کے خلاف دوستی کی پینگیں بڑھانی شروع کر دی تھی۔ اس تحریک کے مسلح لوگوں نے سلطان بیبرس کے خلاف بھی سازشیں کی تھیں اور اطراف کے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ سلطان نے کئی سال تک ان کی شرانگیزیوں کو برداشت کیا، لیکن آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور صلیبیوں کو اپنے سامنے بالکل زیر کرنے کے بعد سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک طوفانی یلغار میں سلطان ان کے قلعوں پر حملہ آور ہوا۔ ایک کے بعد دوسرے قلعے کی وہ اینٹ سے اینٹ بجاتا چلا گیا۔ جن لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا وہ سلطان اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارے گئے۔ اس طرح اس خونی تحریک کو جہاں ہلاکو کے ہاتھوں نقصان پہنچا، وہاں یہ تحریک سلطان بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ ان میں سے جو لوگ بچے اور سلطان سے معافی مانگی، انہیں سلطان نے اپنے لشکریوں کی نگرانی میں مصر کے اندر آباد کیا اور انہیں پرامن زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سلطان نے اب تینوں قوتوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا تھا، ایک منگول، دوسرے صلیبی اور تیسرے باطنی تحریک۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ واپس آ گیا، لیکن جلد ہی اس کے سامنے ایک اور مہم اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ سوڈان کے عیسائی بادشاہ ڈیوڈ نے سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کو جب اس کے ارادوں کی خبر ہوئی تو سلطان لشکر لے کر قاہرہ سے نکلا اور ڈیوڈ کے خلاف اس نے طوفانی یلغار کی ابتدا کر دی۔ ڈیوڈ نے چند ایک مقام پر سلطان کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ سلطان ڈیوڈ کے علاقوں میں یلغار کرتا ہوا اس کے انتہائی مضبوط اور مستحق شہر نوبہ تک جا پہنچا۔ ڈیوڈ نے جب دیکھا کہ کہیں بھی اس کے قدم سلطان کے سامنے جم نہیں سکتے اور سلطان جگہ جگہ اسے شکست دیتا ہوا اس کی ساری مملکت کو اپنی گرفت میں لیتا جا رہا ہے، تو اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ سلطان اس کی پوری مملکت پر قبضہ کر لے گا۔
لہٰذا تنگ آ کر وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر معافی کی درخواست کی اور آئندہ سلطان کا مطیع اور فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی اس نے تاوان جنگ دینے کے ساتھ ساتھ سالانہ خراج بھی باقاعدگی سے دینے کا وعدہ کیا۔ سلطان نے اس وعدے پر اس کی جان بخشی کر دی۔ سلطان اس مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے لیے ایک اور مہم اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان کی طرف سے تھی۔ ہلاکو خان مارا جا چکا تھا، لیکن منگولوں پر حملہ آور ہو کر ایک طرح سے سلطان نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ لہٰذا غیر مسلم منگولوں نے ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان کے تحت قوت پکڑتے ہوئے ارض شام پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان بالکل مستعد اور تیار تھا۔ منگولوں کو اس نے شام پر چڑھائی کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ سلطان نے اپنے سپہ سالار امیر کلاؤن کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، جس نے ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان کے لشکر کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے اسلامی سرحدوں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ شکست کھانے کے بعد ہلاکو کے بیٹے اباقا خان نے صلیبیوں سے مدد حاصل کر کے اور ان کے تعاون سے ایک بار پھر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہا، لیکن ابھی وہ پیش قدمی ہی کر رہا تھا کہ شام کی سرحدوں کے قریب ایک میدان میں اباقا خان اور سلطان کا ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں سلطان نے منگولوں کو ایسی بدترین شکست دی کہ اس سے پہلے عین جالوت میں منگولوں کو جو شکست ہوئی تھی، یہ شکست اس شکست سے بھی زیادہ رسوا کن اور ذلت آمیز تھی۔ اس سے منگولوں پر ایک طرح سے سلطان کا رعب اور خوف طاری ہو گیا تھا اور آنے والے دور میں انہیں کبھی بھی مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے کی جرأت اور جسارت نہ ہوئی۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست دینے اور مار بھگانے کے بعد سلطان جس وقت دمشق میں مقیم تھا، وہ سخت بخار میں مبتلا ہوا۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا، لیکن کیونکہ سلطان کا آخری وقت آ چکا تھا، لہٰذا کسی بھی طبیب کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا اور سلطان سن 1277 کو عالم اسلام کے اس بطل جلیل اور دنیا کے نامور سالار نے 57 برس کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کیا۔ سلطان کی وفات پر تمام عالم اسلام میں گہرے غم اور رنج کا اظہار کیا گیا اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے برعکس صلیبیوں اور منگولوں اور اس طرح کی دوسری قوتوں نے اپنے سب سے بڑے حریف کی موت پر بے پناہ مسرت اور اطمینان کا اظہار کیا۔ دمشق کو ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہوا، اس نے اپنے دور کے سب سے بڑے مجاہد اسلام کے جستے خاکی کو اپنی خاک کے اندر جذب کر لیا۔ اس سے پہلے الملک العادل سلطان نور الدین زنگی، مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی وہیں دفن تھے۔ سلطان بیبرس کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ اتفاق کی بات کہ تاریخ اسلام کی ان تینوں عظیم شخصیتوں نے صلیبیوں کے خلاف مارکہ آرائیوں میں نام پیدا کیا اور صلیبی قوتوں پر ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کی، اور تینوں نے دمشق میں سفر آخرت اختیار کیا اور تینوں دمشق ہی میں آسودہ خاک ہوئے۔ دمشق میں سلطان بیبرس کا مقبرہ اس کے لقب الملک الظاہر کی نسبت سے ظاہر کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں آج کل عظیم الشان کتب خانے ہیں۔ مشہور امریکی مورخ فلک کے مطابق اس کتب خانے میں دنیا کا ایک قدیم ترین نسخہ موجود ہے جو کاغذ پر لکھا گیا ہے، جو مسائل امام احمد جنبل کہلاتا ہے، اور اس پر جو تاریخ مثبت ہے وہ ہجری 226 ہے۔ سلطان کی وفات کے بعد صلیبی اور منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ سلطان نے جو لشکر تیار کیا تھا اور اس لشکر میں جو سالار مقرر تھے، انہوں نے سلطان کے بعد بھی ان قوتوں پر سلطان ہی کے انداز میں ضرب لگائی۔ اس طرح سلطان نے عالم اسلام کی حفاظت کے لیے جو حصار قائم کیا تھا وہ اس کے بعد بھی مدتوں قائم رہا، اور کوئی اسلام دشمن قوت اس حصار کو پار کر کے مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکی۔ اپنے بے مثال کارناموں کی بدولت سلطان جب تک زندہ رہا، عمومی طور پر عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل مصر اور شام کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا تو اس کے عظیم کارنامے اسلامی تاریخ کے سنہری باب کا حصہ بن گئے۔